السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے غزوات۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جس کا آغاز ہم کریں گے غزوہ احد سے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 49 یعنی 49 پر۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 ہجری میں احد پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان برپا ہوا۔ مشرکین کی تعداد 3000 سے زائد تھی جس کی قیادت ابو سفیان نے کی، اور غزوہ بدر میں کفار کی قیادت ابو جہل نے کی، غزوہ احد میں ابو سفیان نے کی۔ مسلمان مجاہدین کی تعداد 700 تھی۔ 700 مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کافر، اور غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کافر۔ یہ جنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے تحت حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ ایک درہ پر مقرر کیا گیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ ایک راستے پر کھڑا کر دیا ان کو تاکہ جب پہاڑ کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے جنگ ہوئی تھی، تو احد پہاڑ کا ہی نام ہے، تو وہاں پر آنے کے بہت سارے راستے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمانوں کی جماعت کو ایک راستے پر کھڑا کر دیا کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، اور یہاں سے کسی کو اندر آگے نہیں آنے دینا، یہاں پر جو آئے اس کو یہیں پر مار دو تاکہ وہ ایک دم سے حملہ کر کے ہمارے تک نہ پہنچ جائے۔ تو اب مسلمان وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور باقی مسلمان چند مسلمانوں کی جماعت بنا کے وہاں پر کھڑا کر دیا، اور باقی مسلمان میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر لڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے انہیں آخر دم تک یہ درہ نہ چھوڑنے کی تلقین کی۔ مسلمان دیدہ دلیری سے لڑے اور کفار جنگ سے فرار ہونے لگے۔ جیت کا یہ منظر دیکھ کر درے پر کھڑے تیر انداز مال غنیمت اکٹھا کرنے کی غرض سے نیچے اتر آئے۔ کفار نے جب درہ خالی دیکھا تو اسی راستے سے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ میدان جنگ میں ایک افراتفری پھیل گئی۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان دوبارہ اکٹھے ہوئے تو کفار بھاگ گئے۔ اب جن صحابہ کو اس درے پر اس راستے پر کھڑا کیا تھا وہ تو اس راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو باقی صحابہ جو باقاعدہ طور پر جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ دشمن ڈر کے بھاگ گئے۔ جب ڈر کے بھاگ گئے تو جو درے پہ کھڑے صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ اب ہماری فتح ہوگی، جنگ ختم ہو گئی، اب ہم جیت گئے۔ وہ چھوڑ کر واپس نیچے آ گئے صحابہ کے پاس، لیکن جب نیچے آئے وہ جو بھاگ رہے تھے کافر ڈر کے، انہوں نے جب یہ درہ خالی دیکھا تو یہاں سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ایک دم اس طرح سے سما ہو گیا کہ کسی کو کسی کا نہیں پتہ چلا، بس جنگ ایک دم سے شروع ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کافی نقصان بھی ہوا، لیکن بعد میں کافروں کو ہی الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ اب اگلا غزوہ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کی اس جانب خندق کھودی جہاں سے حملے کا خطرہ تھا۔ ابو سفیان 10,000 فوج کا لشکر لے کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ انہوں نے پورے شہر کو گھیرے میں لے لیا مگر خندق عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس محاصرے کو کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک رات شدید آندھی آئی جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔ یہ دیکھ کر کفار کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور راتوں رات واپس بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ خندق کھودنے کی حکمت عملی کامیاب رہی اور مسلمان بغیر لڑے ہی جنگ جیت گئے۔ مزید جانیے خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی 21 فٹ۔ اس سے پہلے ہم نے جو 2 جنگیں پڑھی تھی وہ ایسی جنگیں تھیں جو خود جا کر لڑی گئی تھی اور جس میں پہل کی گئی تھی۔ غزوہ خندق ایسی جنگ ہے کہ جنگ کا آغاز تو دوسری پارٹی کی طرف سے ہوا ہے، یعنی کافروں کی طرف سے ہوا ہے۔
مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ وہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس راستے کو گہرا کر دیا جس راستے سے انہوں نے آ کر مدینہ پر حملہ کرنا تھا۔ جب وہ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے ساری کھائی، اور 21 فٹ نیچے گہرائی تک کھائی، لمبائی بھی اتنی، اگر گہرائی میں تھی تو ایسا بھی نہیں تھا کہ گہرائی میں تھی صرف چوڑائی میں نہیں تھی یا لمبائی میں نہیں تھی کہ وہ ٹاپ کر آ جائیں، اڑ کر وہاں سے تھوڑی سی لمبی چھلانگ لگا کر آ جائیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ لمبائی بھی بہت زیادہ تھی کہ وہاں کہیں سے بھی وہ حملہ نہ کر سکے، اور گہرائی بھی اتنی تھی کہ اگر وہ آگے آتے تو نیچے گرتے اور موت ان کا منہ دیکھ رہی ہوتی، اور چوڑائی بھی بہت لمبی تھی کہ وہ پھلانگ کر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ مشورہ حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا کہ ہم اس طریقے سے ان کے جنگ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آخر وہ انتظار کرتے رہے کہ کب مسلمان اس کو خندق کو بھریں گے اور کب ہم ان پر حملہ کریں گے، لیکن کئی دن تک وہ انتظار کرتے رہے۔ مسلمانوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، آخر اللہ نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ایسا طوفان آیا کہ وہ لوگ جہاں پر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے وہ جگہ آندھی طوفان مٹی سے ایسی بھر گئی کہ ان کے لیے وہاں پر رہنا، وہاں پر کھڑے ہونا اور وہاں پر خیمے بنانا مشکل ہو گیا، اور وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں غزوات کی اہمیت اور نتائج۔ بدر، احد اور خندق تینوں غزوات مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کے درج ذیل نتائج اور اثرات سامنے آئے۔ نمبر 1، پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، غزوات غیر مسلموں کو راہ ہدایت پر لانے کا موجب بن گئے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بھرپور موقع مل گیا۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ جنگ میں فتح اور شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ سارے غزوات میں مسلمانوں کی تعداد کم اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جیتے کون؟ مسلمان، صرف اس وجہ سے کہ دل میں یقین اتنا پختہ تھا کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص جذبے کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پوری استقامت اور خلوص نیت کے ساتھ حق اور سچ پر ڈٹے رہیں، ہر طرح کی مشکل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اسی کی طرف رجوع کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔